آپ لوگ جتنے یہاں موجود ہیں مجھے بادشاہوں کے نام بتا دیجئے 1425 سال میں کتنے بادشاہ کس کس علاقے میں ہوئے. آج دنیا کے 200 سے زیادہ ملک ہیں. جتنے ملک ہیں اس وقت اتنے نہیں تھے, کم تھے. چلیں آپ کم کے بتا دیں, نہیں اور کم کر لیں, 50 ملکوں کے نام اور ان کی تاریخ بتا دیں. نہیں معلوم, یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیا فائدہ ہوگا. لیکن ان پورے 1400 سالوں میں ایک ایک امام کا, ایک ایک اللہ والے کا نام آج بھی لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ چلیں صحابہ سے چلیں, تابعین سے چلیں, تبع تابعین سے چلیں, آج تک نام زندہ ہے. میں ہی سنانا شروع کروں تو 100 نام ابھی لے دوں آپ کے سامنے. امام اعظم ابو حنیفہ سے چلیں, امام حسن بصری سے چلیں, حضرت اویس قرنی سے چلیں, اماموں کے نام لیں, اولیاء کے نام لیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا, آج بھی ان کے نام زندہ. ان کے زمانے میں کون کون بادشاہ تھا اکثر کو نہیں معلوم, کس علاقے میں تھے نہیں معلوم, کس کی بادشاہت کہاں تک تھی نہیں معلوم. تو یاد رہے ان لوگوں کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. بولو آج یزید کی یاد منانے والا کوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. امام حسین کا گھر گھر ذکر ہوتا ہے, روز ہوتا ہے, گلی گلی ہوتا ہے. تو پہچانے. تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے. یہاں تک آپ نے ان کا بیان سنا. یاد رہے وہ لوگ اللہ کی رحمت سے خالی ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں جو ظالم ہیں, جو ایمان نہیں لاتے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, جو ایمان نہیں لاتے وہ کوئی انعام پاتے. اونچی کہیے, آواز آئے, کہلوانا ہے کچھ آپ سے اس لیے. تو جو ایمان نہیں لاتے, کہنا نہیں مانتے, وہ ہلاک ہوتے ہیں, برباد ہوتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں سے پتہ چل گیا کہنا ماننے والے خالی رہتے نہیں. بظاہر ان کے پاس دنیا کی بادشاہت, مال, سامان, کوٹھیاں, بنگلے, کاریں, ساز و سامان نہیں, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, نیکی ہے, ایمان ہے. ایسے لوگ کامیاب بھی ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ بھی ہیں. اب یہاں سے یہ بھی پیغام مل گیا کہ نہ صرف کامیاب بلکہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت اور عزت رکھ دی. اب جس کو عزت چاہیے, جس کو کامیابی چاہیے, وہ نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام. کتنی عزت کی بات کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں. کتنے کامیاب وہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی, قصے کہانیاں, کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں. پہچانیے. ایک پیغام اور لے لیجئے. میرا تعلق مروجہ سیاست سے نہیں ہے, دور دور تک الحمدللہ, اللہ بچائے ان باتوں سے. لیکن دنیا میں رہتے ہیں, سامنے ہیں. آج ایک شخص الیکشن میں حصہ لیتا ہے. آپ الیکشن لڑنا کہتے ہیں تو ابتدائی لڑنے سے ہو رہی ہے تو خیر کہاں سے ہوگی. چلیں, اس نے الیکشن میں حصہ لیا. الیکشن کا مطلب انتخاب میں, چناؤ میں حصہ لیا, پیسے خرچ کیے, جھوٹ کی ابتدا
اپنے ساتھ وہ باتیں کہیں اور لکھیں جو اس میں نہیں ہوتی، بندے اکٹھے کر کے پیسے دے کے اپنی ناموری کے لیے بینر لگانا، کارنر میٹنگز کرنا، گھر گھر میں پیغام بھیجنا، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، آپ کا خادم، قوم کا خادم، ملک کا خادم، نامی خادم، فکر نہ کریں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، جھوٹے وعدے۔ چلیں، پیسہ خرچ کیا بے دریغ جتنا اس نے چاہا، پھر دھاندلی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن ایک جوا ہے۔ آپ کے حق میں 40 ووٹ پڑے ہیں تو 30 آپ کے خلاف بھی پڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو ایک طرف کر دیا، 10 زیادہ ہیں لہذا آپ کامیاب، یہ جوا۔ وہ بھی ہوا، پیسے خرچ کر کے آپ پہنچے جناب، اب آپ کا مزاج بدل گیا، اب آپ کو گورنمنٹ کے الاؤنس مل رہے ہیں، آپ فائدے اٹھا رہے ہیں، جتنا خرچ کر کے آ رہے ہیں دگنا چوگنا بنا رہے ہیں۔ وہ جن سے وعدے کیے تھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس عہدے کے لیے جتن کیے، گورنمنٹ کی بات ماننے کے لیے جگہ جگہ رشوت، جگہ جگہ جھوٹ۔ بتائیے کوئی بھلائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ہے یہ؟ ہم نے اپنایا ہوا۔ آج بھی کہیں دھرنے ہیں، کہیں ریلیاں ہیں، کہیں مارچ ہیں، کہیں جلسے ہیں، کہیں دکھاوے، ایک اپنی اکڑ، ایک اپنا مزاج۔ تو یہ لوگ کیا، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے وفادار نہیں، نہ نماز کی پرواہ نہ دوسروں کی پرواہ، خود بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے، دوسری دنیا کیا بھگت رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا، کوئی پرواہ ہے انہیں؟ اونچی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صحابہ کی باتیں سنتے ہیں، ان میں کوئی ایسی ایک بات ہے نہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے جو وفادار نہیں میرے تمہارے وفادار ہوں گے؟ بتائیے۔ یہ آج ہمیں پہلی قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ اب خلافت راشدہ کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پہلا خطبہ کیا دیتے ہیں؟ جو بات میں تم سے کہوں قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ اور رسول کے مطابق، وہ ماننا تم پر لازمی ہوگا، اور جو بات میں اپنی طرف سے کہوں قرآن حدیث نہیں، وہ ماننا تم پر لازم۔ خطبہ، میرا کام کیا ہے؟ کمزور کو اس کا حق دلاؤں، اور جو طاقتور ہے اسے کہوں کہ جو اس کے ذمے ہے وہ ادا کرے۔ میں اگر تمہارے سامنے سچ اور دیانت کروں میرا ساتھ دو، ورنہ نہ دو۔ کھلم کھلا بات ہو رہی ہے، عمل کر کے دکھا رہے۔ اور اللہ سے ڈر کتنا ہے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اگلے دن خلیفہ بنا دیے گئے، آپ نے تھان رکھا کندھے پر، بازار میں آئے، لوگوں نے کہا آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ پھر تجارت پہ نکلے، فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ گھر میں پیسے کون لے جائے گا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا؟ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بات سچی ہے۔ اگر یہ کاروبار کرتے رہیں گے تو پھر گورنمنٹ کا کام کون کرے گا؟ اور یہ گورنمنٹ کا کام کریں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ وہ سب نے بیٹھ کر ان کا خرچہ نکالا کہ ان کے گھر کے افراد کتنے ہیں، کھانا پینا کتنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 6 درہم آپ کا وظیفہ، جو بھی مقرر کیا یہ وظیفہ آپ کو ملے گا بیت المال سے، گورنمنٹ کے خزانے سے، آپ کے گھر کا خرچ، تاکہ آپ وہ سارا وقت کہاں لگائیں؟ سرکاری کاموں میں، قوم کی خدمت میں، تاکہ آپ کو کمانے کی فکر نہ ہو، آپ ادھر لگے ہوں۔ یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں امام مسجد کو، مؤذن کو، استاد کو، خطاب کرنے والے عالم کو، نعت خوان کو، قاری کو آپ لوگ دیتے ہیں، یہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی خدمت کی بھی قیمت نہیں ہے، نہ پڑھانے کی نہ سنانے کی، یہ وقت کا معاوضہ ہے۔ جو جان لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، یہ اس کا، کیونکہ وہی وقت وہی جان وہ کہیں اور لگائے تو کچھ کمائے گا یا نہیں کمائے گا، تو یہ اس کا ہے۔ یاد رکھنا، دین کی یا ان چیزوں کی کوئی قیمت ہو سکتی نہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں نے اس لیے بتایا یہ وقت
کی ہوتے ہیں، آپ کی جو جان لگاتے ہیں، آپ کو پابند، مثلا امام صاحب کو آپ نے پابند کر دیا مسجد میں رہنا ہے، کہیں جانا نہیں، 5 وقت نماز پڑھانی ہے، تو وہ پابند ہو گیا، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو پھر کمائے گا کیا؟ گھر والوں کو کھلائے گا کیا؟ تو اس کا بدل، وہ وقت جو اس کو پابند کیا اس کا بدل دیا جاتا ہے. نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھ. تو حضرت ابو بکر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا. پوچھ لیا گیا کتنے افراد ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی گھر والوں سے چیک کیا کہ بھئی ہمارا کھانا کتنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اب ہمیں اس وقت اگر مجھے اور آپ کو کوئی پوچھ لے گورنمنٹ کہ بتاؤ جی تمہارا خرچ کتنا ہے، تو 2 روپے ہوگا تو 10 روپے بتائیں گے یا نہیں؟ سچ سچ بولے. میں 2 کے 2.25 ہی کرنے کی کوشش کروں گا، 1.25 کرنے کی کوشش کسی طرح کچھ زیادہ آ جائے. حضرت ابو بکر نے پورا بتایا. کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ڈش زیادہ کر لی، ایک بندے کا خرچ زیادہ کر لیا، تھوڑی سی گنجائش نہیں، پورا. کو تھوڑے دنوں کے بعد گھر میں حلوہ پک گیا، میٹھی چیز پک گئی. فرمایا ہمیں جو پیسہ ملتا ہے بیت المال سے اس میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں میٹھا الگ سے پک سکے. یہ میٹھا کیسے بن گیا؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا تھوڑا بچایا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن تھوڑا بچتا رہا، آج اتنا ہو گیا کہ یہ میٹھا بن گیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تم بڑی سمجھدار ہو، بڑی گرہستی کو سمجھتی ہو، بہت ماہر ہو، چلو اس طرح اور بھی کوشش کرنا تاکہ کچھ دنوں بعد میٹھا بھی ملتا رہے. نہیں، وہ میٹھے کا انہوں نے پورا جو پکا ہوا پکوان تھا ہاتھ میں اٹھایا، مسجد میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا. ابو بکر کے وظیفے میں سے اتنا پیسہ کم کر دو. آج گھر میں میٹھا پک گیا ہے، یہ میرے اس میں شامل نہیں تھا، اتنے پیسے کم کر دو تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. یہ وہ لوگ تھے. ایسے واقعات کی ایک لمبی قطار ہے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہے، تمام خلفائے راشدین. اور آج تو ہم پہلوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں اللہ یاد نہیں، موت یاد نہیں ہے. سوچئے اور کیجئے. تو جس کو عزت چاہیے، جس کو نیکی چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، ایمان والا بنے، اور ایمان والا بن کر کہنا ماننے والا بنے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معنی کہنا ماننا، فرما برداری. فارسی میں فرما برداری، عربی میں اطاعت، اردو میں کہنا ماننا. جو وہ کہیں وہ کیا جائے. تو جب ایسے بنیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے، نیکی بھی ملے گی اور عزت بھی ہوگی. اس کے بغیر عزت ہو سکتی اونچی. اب آپ نکل پڑیں جناب سڑک پر، لوگوں کی کتنی حالت کیسی ہو رہی ہے پرواہ نہیں، اور کہیں کہ ہم حسینی لشکر ہیں اور اتنا ثواب ہے جتنا شب قدر کا ہے، اور یہ فتح مبین جیسی ہے. تو ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور قوم بے حس. ویسے کوئی آپ کو کہہ دے تو آپ لوگ شور مچاتے ہیں. یہاں دین کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، قوم خاموش ہے. کیا انجام ہوگا ہمارا؟ اور یہ سب کس لیے؟ مجھے کرسی مل جائے. کیا مل جائے؟ اقتدار، حکومت، ہوس. تو ایسے لوگ کامیاب ہوتے نہیں. یاد رکھیں، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان والے بنو، اور پھر ایمان والے بن کر فرما بردار بنو. پھر کتنی عزت ملے گی. حضرت ابراہیم ادھم نام سنا؟ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے. کون تھے؟ اونچی بادشاہ. سونا چاندی، خادم، نوکر، ریل پیل، مگر نیکوں کی اولاد تھے. بادشاہی کی حالت میں بھی نیکی کرتے تھے، نماز کے پابند. رات کو اپنے تخت پر بیٹھے تسبیح، اللہ کی پاکی. آپ اس کو موتیوں کی مالا کو تسبیح کہتے ہیں.
عربی میں اس کا نام ہے سبحہ. کیا نام ہے؟ سین بے ہے، حلوے والی ہے اور پھر دوسری ہے سبحہ. وہ موتی، چونکہ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو اس پہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا نام ہی آپ نے تسبیح رکھ دیا. تخت پر بیٹھے ہوئے رات کے وقت تسبیح پڑھ رہے تھے، اوپر سے آواز آئی چھت پہ جیسے کوئی چل رہا ہو. بادشاہ آواز لگائی چھت پہ کون ہے؟ انہوں نے آواز لگائی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر آئے ہیں، اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا اونٹ جنگل میں ملے گا، بادشاہ کی چھت پہ تھوڑی ملے گا. بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا، اونٹ ڈھونڈنا ہے تو کہاں جاؤ؟ جنگل میں. انہوں نے جواب دیا اگر بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پر اللہ بھی نہیں ملے گا. بادشاہ کے تخت پر اللہ بھی نہیں ملے گا. وہ ہدایت کے لیے ان کا سامان. یہ وہ بادشاہ تھے ایک کو حکم دیتے 50 دوڑ کے آتے تھے. پانی مانگ رہے ہیں تو 10 خادم موجود. حضرت صاحب پر وہ جملہ اثر کر گیا، بادشاہی چھوڑ دی، تخت کو قربان کر دیا. فرمایا آج سے تخت جس کو سنبھالنا ہے سنبھالے، میں اللہ کی راہ میں. فقیر بن گئے، شاہی لباس چھوڑ دیا، سادہ لباس. کہاں بہترین کھانے، کہاں نوکر خادم، سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے. دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، مصلی بچھا لیا، اللہ اللہ کرتے ہیں درخت کی چھاؤں میں. نرم غالیچوں پہ اٹھنا بیٹھنا اور ایسا ایک دم ہو جائے، بولو برداشت ہوتا ہے؟ مگر وہ خود گئے تھے. کئی لوگوں نے کہا حضرت جی واپس آ جائیں. فرمایا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا نہیں ہے. وہیں اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دن وزیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا بادشاہ کے کپڑے پھٹنے لگ گئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے اور اپنی جوتی کو، اپنے کپڑے کو خود سوئی دھاگے سے سی رہے ہیں. وہ اتر کے آیا سواری سے، حضرت جی اب بھی چلو تخت موجود ہے، کیا یہ کر رہے ہو؟ اللہ اللہ کرنی ہے، آپ پہلے بھی کرتے تھے، چلو ادھر، وہاں آپ کی بادشاہی دیکھو، یہاں آپ اپنی جوتی کو کپڑوں کو خود ٹانکے لگا رہے ہیں، وہاں آپ کے لیے 50 خادم. وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا کر لیا؟ فرمایا مجھے اب جو کچھ ملا ہے وہ پہلے نہیں. اس نے کہا جی کیا مل گیا ہے؟ تخت چھوڑ کے یہاں پر زمین پہ بیٹھے ہو، چھاؤں نہیں ہے، درخت کی چھاؤں میں، بارش دھوپ سب پڑ رہی ہے. وہاں آپ ایک اشارہ کرتے 50 دوڑے ہوئے آتے، یہاں آپ خود کر رہے ہو. وہاں آپ کے 50 نوکر تھے. یہ کیا ملا آپ کو؟ بادشاہی تو چھوڑ دی آپ نے. فرمایا وہ بادشاہی نہیں تھی، بادشاہی اب ملی ہے. اس نے کہا یہ بادشاہی؟ فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں. آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی آپ نے سمندر میں دریا میں پھینک دی. جو سوئی تھی جس سے وہ کپڑا جوتا سی رہے تھے وہ پانی میں پھینک دی. بادشاہ جب یہ کر رہا، وزیر دیکھ رہا ہے، ایک سوئی تھی ان کے پاس وہ بھی گئی. حضرت صاحب نے پانی کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا مچھلیوں میری سوئی مجھ کو واپس کر دو، میری سوئی مجھ کو. وہ وزیر دیکھ رہا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں کنارے پہ آ گئیں، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی. فرمایا دیکھ رہا، تو کہہ رہا تھا 50 خادم ہیں بادشاہی، وہ بول، وہ دیکھ اور یہ دیکھ. ان مچھلیوں سے کہا یہی سونا تو چھوڑ کے آیا ہوں، یہی تو، اگر اس کی ضرورت ہوتی تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے. ان میں سے ایک مچھلی پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور آگے آپ کی سوئی اس نے منہ سے اچھال دی. فرمایا بول وہ بادشاہی بہتر تھی یا یہ بادشاہی بہتر ہے؟ تو اللہ والے جو اللہ ایمان لا کر کہنا مانتے ہیں ان کو پھر یہ ملتا، ان کے لیے پھر مشکل. ان کا بھروسہ کس پہ؟ اونچی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، جنہوں نے سنا یاد ہوگا ان کو. بڑی
مشہور خاتون گزری ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں دماغ خراب ہے جن کا، ان کو آدھا قلندر کہتے ہیں، 2.5 قلندر لوگوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مشہور کر دیے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، بہت مشہور بزرگ ولیہ خاتون، علماء کی دعوت کر دی، جھونپڑی تھی آپ کی، بستی سے باہر جھونپڑی میں رہتی تھی، شیر پہرا دیتا تھا، شیر اونچی، ہاں آپ کہیں گے نا خاتون ہے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئی، اللہ نے اپنی مخلوق کو ان کی حفاظت پہ لگا دیا۔ علماء کی دعوت کر دی مائی صاحبہ نے، ساری دنیا جانتی تھی، اللہ والی تھی۔ علماء آ گئے، اماں جی نے بلایا، بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئیں۔ وہاں اس وقت ان کی جھونپڑی میں 2 روٹیاں رکھی تھیں۔ کتنی؟ علماء کی نظر پڑ گئی کہ ہمیں بلایا، ہم اتنے سارے ہیں، روٹیاں صرف 2 ہیں۔ بہرحال اماں جی نے بلایا، اگر ایک ایک لقمہ بھی دیں گی تبرک ہوگا۔ اتنے میں کوئی مانگنے والا آ گیا، بھکاری، اللہ کے نام پہ مانگا، مائی صاحبہ نے 2 روٹیاں اس کو دے دی، 2 روٹیاں اس کو دے دی۔ وہ بھی گئی، مولوی کہنے لگے او ہو آج تو بھوکے رہنا پڑے گا، یہ صرف ہمیں باتیں سنائیں گی، کھانے کو 2 روٹیاں تھیں، وہ بھی گئی۔ وہاں باتیں چل رہی، اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص بڑا سا تھال لے کر آیا، جس کو آپ کی زبان میں ٹرے کہتے ہیں نا، بڑا ٹرے، کپڑا ڈھکا ہوا، وہ لے کے آیا، اماں جی فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ مائی صاحبہ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا، اندر کھانے پینے کی چیزیں، روٹیاں تھیں۔ مائی صاحبہ نے روٹیاں گنی، روٹیاں تھیں 18۔ کتنی؟ 18۔ فرمایا تم غلط جگہ آ گئے ہو، یہ میرے لیے نہیں ہے، جہاں اس نے بھیجا وہاں لے کے جاؤ۔ اس نے کہا جی آپ کے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، جب اس نے کہا نا آپ ہی کے لیے بھیجا ہے، تو مائی صاحبہ نے کہا میں نے 2 دی ہیں اللہ کی راہ میں۔ کتنی دی؟